نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا صدق الله العظيم قال الله تعالى في شان حبيبه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن حکیم فرقان حمید کی ایک بہت ہی معروف آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آج کی یہ بابرکت محفل ماہ ربیع الاول کی 12 روزہ محافلوں میں سے آج ہماری دوسری محفل ہے۔ کل ہم نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عید کیوں کہتے ہیں اس موضوع پر سنا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ مقام محمود کیا ہے اور شفاعت مصطفیٰ قیامت کے دن حضور اپنے غلاموں کی کس طرح شفاعت فرمائیں گے، اس سے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت مبارکہ میں جو ابھی تلاوت کی گئی ارشاد فرماتا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ مقام محمود ہم سنتے رہتے ہیں، یہ مقام محمود کیا چیز ہے؟ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہوں گے تو قیامت کے دن وہاں پر ہر شخص حضور کی تعریف کر رہا ہوگا۔ حمد معنی تعریف، جب ہم اللہ کے لیے حمد کہتے ہیں تو وہ اللہ کی تعریف ہے، اور حضور کے لیے جب نعت کہتے ہیں تو حضور کی تعریف۔ تو مقام محمود وہ مقام جہاں پر حضور کی تعریف کی جائے گی، ہر شخص حضور کی تعریف کر رہا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت نے بھی اس کو ذکر کیا، زمین و زمان تمہارے لیے، اس آیت کے مقطع میں کہ ثنا میں کھلے رضا کی زبان، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے۔ تو لوا کے تلے جو ہے یہ کیا ہے؟ لواء الحمد۔ اس لواء الحمد کے جھنڈے تلے جب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں وہاں جب پہنچوں گا تو اس وقت رضا کی زبان حضور کی ثنا خوانی کرے گی، اور وہاں سبھی حضور کی ثنا خوانی کر رہے ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک موقع پہ فرمایا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ کہ آج جو لوگ حضور کی تعریف نہیں کرتے تو ان کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ آج مدد مانگ لے اور آج ان کی پناہ لے لے، قیامت میں تو ہر شخص مان جائے گا۔ قیامت میں ماننا کیا ماننا، وہاں تو جب دیکھے گا ہر شخص حضور کی تعریف کر رہا ہے تو وہ بھی تعریف کرے گا، کرنی پڑے گی اس کو۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آج دنیا میں مدد مانگ لے اور آج حضور کی پناہ لے لے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ مقام عطا فرمایا جسے مقام محمود کہا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں قرآن حکیم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی شان کو بیان فرماتا ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تحقیق لقد جاءکم، تمہارے پاس آئے وہ رسول من انفسکم جو تمہیں میں سے ہیں، اور تمہارا مشقت میں پڑنا ان کو گراں گزرتا ہے۔ حریص علیکم، تمہاری بھلائی کے بہت چاہنے والے، اور رؤوف اور رحیم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں یہاں پر حضور کے لیے استعمال کیے گئے۔ قرآن حکیم فرقان حمید نے وہ الفاظ جو اللہ نے اپنے لیے قرآن میں استعمال کیے، رؤوف اور رحیم، یہ دونوں لفظ حضور کے لیے قرآن میں استعمال کیے گئے کہ آپ جو ہے رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی ایک صفت ایسی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ میں بھی ہے اور بندوں میں بھی ہے تو اس کے معنی دونوں کے برابر نہیں ہوں گے۔ اس کے معنی اس طرح ہوں گے کہ جو رؤوف اور رحیم ہے حضور وہ اللہ کی عطا سے ہیں۔ اللہ سمیع اور بصیر بھی ہے، دیکھنے والا سننے والا۔ انسان
سمیع و بصیر ہے، ہم لوگ بھی سنتے ہیں دیکھتے ہیں، لیکن ہماری جو سماعت ہے اور ہماری جو بصارت ہے، دیکھنے اور سننے کی قوت، وہ اللہ کی دی ہوئی ہے، اور جب سے اللہ نے دی ہے جب تک ہے، جب تک وہ چاہے گا جب تک رہے گی۔ لیکن اللہ کی جو سماعت اور بصارت ہے وہ کسی کی دی ہوئی نہیں ہے، اس کی ذاتی ہے۔ تو رؤوف الرحیم ہونا حضور کا ان معنوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رؤوف الرحیم بنایا۔ لوگ مطلقاً انکار کر دیتے ہیں ایسے ہی، حضور کو تو علم غیب نہیں تھا۔ اگر اللہ علم غیب دے رہا ہے تو پھر تمہیں کیا اعتراض ہے؟ اللہ نے دیا ہے نا، ذاتی علم غیب کا کوئی نہیں مانتا، سب یہی کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو علم غیب دیا، اسی طرح رؤوف الرحیم بنا دی۔ اب اس آیت مقدسہ کو جب ہم دیکھیں نا تو اس کے بڑے وسیع معنی نکلتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کس طرح شفاعت فرمائیں گے، کہ حضور اپنی امت پر اتنے شفیق ہیں کہ امتی کا مشقت میں پڑنا حضور کو گراں گزرتا ہے، آپ کو ناگوار گزرتا ہے، اور جب ظاہری حیات میں تشریف فرماتے اس وقت بھی اور آج بھی اگر کوئی امتی پریشان ہوتا ہے تو حضور کو گراں گزرتا ہے۔ اور حریص علیکم، بہت زیادہ، حرص کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا کہ بہت زیادہ یہ حریص ہے بندہ، کسی چیز کو بہت چاہنا، بہت زیادہ طلب کرنا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حریص کا لفظ قرآن میں استعمال، یعنی اپنی امت کی بھلائی کے لیے اتنے حریص ہیں کہ ہر وقت اپنی امت کی بھلائی میں لگے رہتے ہیں۔ اب اس کو حدیث پاک سے سمجھیں۔ ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں جب آپ کی یاد آتی ہے تو فوراً آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، آپ کی زیارت کرتے ہیں، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں، آپ کے لبھائے مبارکہ سے جو پھول جھڑتے ہیں ان کو سماعت کرتے ہیں، اور اپنی سماعتوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں، آپ کی صحبت اختیار کرتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، پھر دل چاہتا پھر فوراً حاضر ہو جاتے ہیں۔ مرنے کے بعد اور پھر قیامت کے دن جب ایک ہوش ربا منظر ہوگا تو اس وقت آپ کی یاد آئے گی، تو ہم آپ کو کہاں تلاش کریں گے؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ اے میرے غلام، اے میرے صحابی، مجھے تم 3 مقام پہ تلاش کرنا، ان 3 مقامات پہ دیکھنا، میں تمہیں وہاں ملوں گا۔ ایک، تم مجھے حوض کوثر پہ تلاش کرنا، جب میں اپنے پیاسے غلاموں کی پیاس بجھا رہا ہوں گا، جب پیاسے غلام آ رہے ہوں گے اس وقت آپ دیکھیں سورج سوا نیزے پر ہوگا اور آگ برسا رہا ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، اس وقت کیسی شدید پیاس ہوگی۔ اس وقت کی پیاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو جام کوثر بھر بھر کے پلائیں گے، اور جس نے ایک بار جام کوثر پی لیا پھر اس کو نہ کبھی بھوک لگے گی نہ پیاس لگے گی۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میں وہاں تلاش کرنا، جام میں کوثر پہ آ جانا، وہاں دیکھنا میں اپنے غلاموں کو سیراب کر رہا ہوں گا، اگر میں وہاں نہ ملوں تو پھر میزان پہ آ جانا، جہاں میں اپنے غلاموں کے پلوں کو جو ہلکے ہوں گے ان کو بھاری کر رہا ہوں گا، نیکیوں میں جب وہ ہلکے ہوں گے تو ان کو بھاری کر رہا ہوں گا، اگر وہاں نہ ملے تو پھر وہاں آ جانا پولیس رات پہ، جہاں میرے امتی اگر کہیں ڈگمگا رہے ہوں گے، گر رہے ہوں گے تو میں اپنے امتیوں کو سہارا دے کر پل سے پار کرا رہا ہوں گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سلم سلم کی دھارت سے پل سے پار چلاتے وہ ہیں، اور پیتے ہم ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے وہ ہیں، رب ہے معطی وہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ میں عطا کرتا ہوں اور آپ تقسیم کرتے ہیں۔ حضور کے بارے میں آپ کو قاسم کہا جاتا ہے، آپ کا ایک نام قاسم ہے، قاسم کے معنی تقسیم کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو حضور تقسیم کرتے ہیں، نعمت رب کی ہے اور تقسیم حضور کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو ہے ہم ہلکوں کے پلوں کو بھاری بنائیں گے، جہاں ہمارے اعمال سے پلے ہلکے ہو رہے ہوں گے وہاں حضور جو ہے اپنے کرم سے اور اپنے بھرم سے ہمارے ان پلوں کو بھاری بنا رہے ہوں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنے غلاموں کو کیسے تلاش کر رہے ہوں گے؟ آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت کے بھائی مولانا حسن رضا خان صاحب وہ فرماتے ہیں کہ مصیبت میں جب تمہارا نام لیا ہوگا تو ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا۔ اور غلام کس طرح حضور کو تلاش کر رہے ہوں گے کہ کوئی
جس طرح بچہ اپنی ماں کو تلاش کرتا ہے، اس سے زیادہ جو ہے غلام تلاش کر رہے ہوں گے، اور پھر اس سے زیادہ حضور کی شفقت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو تلاش کر رہے ہوں گے۔ جہاں کوئی غلام کمزور ہوگا، جہاں جس کو شفاعت کی ضرورت ہوگی، اس کی شفاعت فرما رہے ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ واہ کیا ہی ذوق افزا ہے شفاعت تمہاری، واہ واہ کیا ہی ذوق افزا ہے شفاعت تمہاری، واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ۔ سمجھیں، آپ کی شفاعت ایسی ذوق افزا ہے کہ جو پرہیزگاری ہے نا، قیامت کے دن پرہیزگار جب یہ دیکھیں گے کہ گناہگاروں پہ حضور کا اتنا لطف و کرم ہے، تو بڑے بڑے متقی پرہیزگار گناہگاروں سے کہیں گے کہ 2-4 گناہ ہمیں دے دو تاکہ ہم جو ہے حضور کی شفاعت حاصل کر لیں۔ اتنا لطف و کرم حضور کا غلاموں پر، گناہگاروں پر، کہ پرہیزگار کہیں گے ہمارے پاس تو گناہ نہیں ہے، قرضے میں دے دو، کچھ ادھار دے دو ہمیں گناہ تاکہ ہمیں حضور کی شفاعت مل جائے۔ تو آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت اس منظر کو بیان فرما رہے ہیں، کیا ہی ذوق افزا ہے شفاعت تمہاری، واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ۔ تو وہاں اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گناہگار امتیوں کی شفاعت فرما رہے ہوں گے۔ اور قیامت کا کیا منظر ہوگا کہ جب یہ امت انبیاء کرام کے پاس جائے گی، احادیث میں جو مضمون ملتا ہے، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آدم علیہ السلام کہیں گے کہ آج جو ہے میں خود پریشان ہوں، کسی اور کے پاس جاؤ، اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، سب کے پاس جائیں گے، سب کیا کہیں گے؟ اذهبوا الی غیری، آج کسی اور کے پاس جاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الی غیری، لیکن عیسیٰ علیہ السلام پتہ بتا دیں گے کہ آج کون شفاعت کرے گا، تم چلے جاؤ نبی رحمت، نبی آخر الزمان، خاتم النبیین، سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آج وہی ذات ہے جو آج گناہگاروں کی شفاعت کرے گی، اور کوئی شفاعت نہیں کرے گا، سب کی شفاعت حضور فرمائیں گے۔ جب یہ غلام حضور کے پاس جائیں گے تو حضور یہ نہیں فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، حضور فرمائیں گے انا لہا، انا لہا، آؤ میرے غلاموں آ جاؤ، آج کے دن میں ہی شفاعت کروں گا، آج میں شفاعت کروں گا۔ حضور اپنے دامن کرم کو پھیلا لیں گے اور گناہگار جو ہے آپ کے دامن کرم میں سمٹتے چلے جائیں گے۔ تو قیامت کے دن وہ منظر ہوگا کہ حضور اپنے غلاموں کو تلاش کریں گے۔ اس وقت جو نیک لوگ ہوں گے وہ دیکھیں گے واہ کیا بات ہے، گناہگاروں کے مزے آ گیا، ہم گناہگاروں کے مزے آ جائیں گے، حضور شفاعت فرمائیں گے۔ نیک لوگ جو ہے ہمیں دیکھیں گے اور کہیں گے کہ کچھ گناہ دے دو تاکہ حضور کی شفاعت مل جائے۔ تو قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی شفاعت ہوگی، ایسی شفاعت ہوگی کہ محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ اور ایک شعر جو اس پوری بزم محشر کے لیے کہا گیا ہے کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ یہ قیامت کا ہوش ربا منظر، یہ سب کا حساب و کتاب، یہ اتنا طویل دن، یہاں پولیس رات، وہاں میزان، وہاں جو ہے مختلف مصائب، کوئی اپنے ٹخنوں تلے پسینے میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی گھٹنوں تلے، کوئی پورا ڈوبا ہوا ہے، حساب و کتاب کی سختیاں۔ پھر حضور آئیں گے تو نقشہ بدل جائے گا، رحمت ہی رحمت ہو جائے گی، ہر طرف جو ہے اللہ کی رحمتیں ہوں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پورا نظام جو بنایا قیامت کا، وہاں صرف یہ دکھانا ہے کہ دیکھو میرے محبوب کی شان کیا ہے۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی اور سچی اطاعت اور محبت نصیب فرمائیں، آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔